ایک بڑا اہم سوال ذہن میں آتا ہے میرے اکثر کہ امام حسن علیہ السلام تک کی تاریخ میں تو یہ ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام جب کربلا آپ گئے ہیں تو ایک لمبا عرصہ ہے، ایک لمبا سفر ہے آپ کا، تو جناب مختار اس وقت کہاں تھے جو پورے سفر میں بھی کہیں آپ کا ذکر نہیں ملتا، پھر قیام کربلا میں بھی آپ کا کہیں ذکر نہیں ملتا؟ جناب مختار علیہ السلام اس وقت کوفے میں تھے جی، اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سب سے پہلے جس گھر میں اترے اور مہمان ہوئے ہیں وہ جناب مختار کا گھر تھا۔ کیا کہنے ہیں! جناب مختار نے اپنے گھر میں اتارا اور تمام ماحول امام حسین علیہ السلام کی بیعت کا آپ نے بنایا، اور اسی ماحول سازی میں ہانی ابن عروہ بھی شریک تھے اور بھی مخلصین امام کے اس میں شریک تھے، اس میں حبیب ابن مظاہر بھی تھے، اس میں مسلم ابن اوسجہ بھی تھے۔ اس طریقے سے آپ کو افراد ملیں گے جو جناب مختار کے ساتھ تھے۔ جناب مختار علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کے لیے راستہ ہموار کیا اور کوفے کو گویا ایک گلزار بنا دینا چاہتے تھے، جس کی خوشبو بن کے جناب مسلم ابن عقیل جب آئے علیہ السلام تو جناب مختار نے اپنے گھر میں ان کو مہمان کیا۔ مگر جب ابن زیاد آ گیا اور پھر کوفہ جو ہے اپنی پرانی روش وہی کینہ توزی اور حسد اور بغض اور جو ہے آپ کے چاپلوسی میں لگ گیا، تو یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام جناب مسلم ابن عقیل کو میرے گھر سے گرفتار کر لیا جائے۔ اس خوف کی وجہ سے ہانی ابن عروہ کے گھر منتقل کیا۔ پھر کوفے کے باہر آپ گئے ہیں ان بستیوں میں جہاں سے کہ لشکر جمع کر سکیں اور ابن زیاد کے خلاف قیام کر سکیں۔ اب جب آپ پہنچے اور وہاں سے جب واپس آنے لگے ہیں تب آپ کو خبر ملا کہ ہانی ابن عروہ بھی شہید ہو گئے اور جناب مسلم ابن عقیل بھی شہید ہو گئے۔ پھر وہ جو لوگ ان کے ساتھ آ رہے تھے وہ کوفے کے بارڈر پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے لشکر ابن زیاد سے، پھر ان میں سے اکثر واپس چلے گئے اور جناب مختار کو یہ کہ چلو ہم تمہیں امیر کے پاس لے چل رہے ہیں، وہاں پر فیصلہ ہوگا، تم جنگ نہ کرو۔ جناب مختار اس سلسلے سے مطلب مطمئن تو نہیں تھے، مگر انہوں نے حالات یہی دیکھا کہ بجائے جان دینے کے مقصد کو اگر پانا ہے تو ہمیں زندہ رہنا ہوگا، لہذا آپ آتے ہیں۔ اور ابن زیاد ملعون نے جب آپ کو دیکھا کے ساتھیوں نے آپ سے یہ بات کہی، ایک طریقے سے دغا کی؟ جی جی جی، جن کو وہ لشکر بنا کے لائے تھے ان لوگوں میں سے اکثر واپس چلے گئے، کچھ بکھر گئے، کچھ کو ان لوگوں نے ڈرا دیا، اور کچھ جو تھے یعنی مطلب لڑ سکتے تھے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے کہ ان کا مقابلہ کر پاتے۔ تو جناب مختار سے اس جو سپہ سالار تھا وہ عمر، اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم چلو ابن زیاد سے بات کر لیتے ہیں، جنگ بھی نہیں ہوگی اور کسی طریقے پر ان کو بھی ڈر تھا، اس لیے جناب مختار بہت بہادر تھے۔ جناب مختار کی شجاعت 13 سال کی عمر میں لوگوں نے دیکھا ہے، لہذا جناب مختار کے سلسلے سے گفتگو آپ اگر کریں تو جناب مختار اس وقت جب ان کے والد شہید ہوئے ان کی عمر 13 سال تھی، یہ بھی میدان جنگ میں تھے، یہ تو ان کے چچا نے ان کو بچا کر کے لے آئے ورنہ یہ بھی جا رہے تھے شہید ہونے کے لیے، یعنی اتنے بہادر تھے۔ تو بہادری تو ان کی تھی اور ان کی بہادری پورا عرب جانتا ہے، لہذا جناب مختار وہاں پر یہی انہوں نے وہاں مسئلہ تھی دیکھا کہ ابن زیاد کے چلے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ابن زیاد ملعون نے جیسے ہی دیکھا تو ایک مرتبہ چیخ پڑا غصے میں، ان کو دیکھ کے اس کو اور غصہ آ گیا، خوب جلال آ گیا، اور مطلب اس نے گالی بھی بکی ہے، اور یہاں تک کہ اس نے وہ جو اس کے ہاتھ میں وہ تھا یعنی وہ لکڑی تھی اس نے اتنی تیز مارا کہ آپ کی آنکھ پر لگا اور آنکھ آپ کی زخمی ہوئی، اور پھر آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور ادھر کربلا کا واقعہ ہوا۔ یہ اس وقت قید خانے میں تھے جب قیام کربلا ہوا۔ آپ پھر قید خانے سے آزاد کیسے ہوئے، کیا طریقہ؟ قید خانے سے آزاد یعنی آپ تقریباً واقع کربلا کے 5 سال کے بعد گزر چکا ہے، جی 4 سال کے بعد آپ جو ہے یعنی آزاد ہوتے ہیں، واقع کربلا ہو چکا ہے، ہجری میں محرم میں واقعہ ہو رہا ہے جی جی، اور آپ 5 سال میں یعنی مطلب واقع کربلا 64-65 یہ جو ہے۔ مگر یہ کہ جناب مختار کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر مل گئی تھی، اچھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ خود اس زمانے میں واقع کربلا سے پہلے جناب میثم تمار کی شہادت ہے، اور جناب میثم تمار بھی قید خانے میں تھے جب انہوں نے کہا تھا مختار تم کیا کیا کرو گے، انہوں نے آئندہ کی خبر دی تھی، علم منایا، جناب مختار کو بتایا، جی جناب مختار کو بتایا تھا۔ تو جناب مختار جب یہ اسیران کربلا آئے، جناب میثم تمار بھی جناب مختار سے معرفت رکھتے تھے اور ان کو باقاعدہ معلوم تھا کہ جناب مختار کیا کرنے جا رہے ہیں، تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی شخصیت کے سلسلے میں ایک بات میں ایک جملہ کہہ دوں کہ بہت قیمتی یہ بات ہے کہ جناب میثم تمار نے اس کو کنڈیم نہیں کیا بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا کہ تم ایسا کرو گے،
تم ایسا کرو گے اور تم جو ہے مطلب مقدر کو بتایا کہ تم کیسے وہ کرو گے، کیسے شہید ہوگے، سب بتایا انہوں نے تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو جناب مختار اس زمانے میں جب 12 محرم کو یہ قافلہ وہاں سے آیا ہے، کوفے پہنچا ہے، اور جب دارالامارہ میں داخل ہوا ہے یہ قافلہ، تو جناب مختار کو چڑھانے کے لیے ابن زیاد نے بلایا تھا، چڑھانے کے لیے، اور جناب مختار اس وقت اپنے آپ میں نہیں تھے، پھر جو ہے مطلب ان اسیروں کے سامنے لے کے آیا۔ ہاں، اور امام حسین علیہ السلام کا سر جو کٹا ہوا تشت میں رکھا ہوا ہے، وہ کم وقت بیٹھا ہوا بندر سے کھیل رہا ہے، اور امام کا جیسے سر دیکھا تو جناب مختار سر پیٹ پیٹ کے رونے لگے، چیخ چیخ کے رونے لگے۔ اور اسی موقع پر جناب مختار نے پھر یعنی صلح آمیز لہجے میں ابن زیاد سے گفتگو نہیں کی ہے، پھر جو وہ بول سکتے تھے وہ انہوں نے یعنی ابن زیاد کو کہا ہے، اور باقاعدہ ایک بہادر جیسے بولتا ہے اس طریقے سے ابن زیاد کو انہوں نے للکارا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا پھر اس کے بعد جناب مختار قید خانے میں ڈالے گئے۔ ادھر آپ کی بیوی یعنی آپ کی بہن جناب صفیہ، جو عبداللہ ابن عمر خلیفہ ثانی کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی یہ زوجہ تھیں، ان کو جب خبر ہوئی کہ میرا بھائی، ایک ہی بہن تھی، 4 بھائیوں میں ایک بہن تھی، جب انہیں یہ خبر ہوئی کہ میرا بھائی ابن زیاد کے قید میں ہے تو انہیں ڈر لگا کہ ابن زیاد جلاد ہے، اور ایسے بھی امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو وہ قتل کر رہا ہے، لہذا میرا بھائی بھی کہیں قتل نہ کر دیا جائے۔ تو وہ عبداللہ ابن عمر یعنی اپنے شوہر کے پاس، یعنی یہ جو صفیہ تھیں یہ خود اہل بیت کے عاشقوں میں چاہنے والوں میں، جی پورا خاندان اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ کہیں سے بھی تاریخ میں کوئی ایسا ذرہ نہیں مل پایا ہے مجھ ناقص نظر رکھنے والے کو کہ اس خاندان نے کبھی اہل بیت علیہ السلام کے خلاف یعنی کوئی بیان ہی دیا ہو۔ اچھا، ایک الگ سا ذرا سا سوال ہے کہ عبداللہ ابن عمر دونوں تاریخوں میں، اہل سنت اور ہماری تاریخ دونوں ملا کے، کیا یہ صحیح ہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی؟ ملتا تو ہے، ایسا ملتا ہے، ملتا ہے۔ جب شام بلایا ہے جی، تو جب شام بلایا، جن بیعت نہ کرنے والوں میں جو 4 لوگ تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھے، تو ان کو شام بلایا گیا تھا، امام حسین السلام نہیں گئے تھے، وہ 3 آدمی گئے تھے، اس میں سے ایک یہ بھی تھے۔ بہرحال یہ ملتا ہے کہ انہوں نے بیعت کر لی تھی، بہرحال ایک الگ موضوع ہے یہ، اور ایک اختلافی بات بھی ہے۔ تو صفیہ نے اپنے شوہر کے پاس آگے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور کہا میں تمہارے ساتھ ایک چھت کے نیچے جمع نہیں ہوں گی، اس لیے کہ میرا بھائی قید خانے میں ہے، تمہاری ایک پرسنالٹی ہے، تمہاری حکومت میں ایک حیثیت ہے، اور تمہیں بنی امیہ کے لوگ اور یہ حکومت کے لوگ ایک عزت دیتے ہیں چونکہ تم خلیفہ ثانی کے بیٹے ہو، میرے بھائی کی آزادی کے تم راستہ نکالو۔ تو اس میں انہوں نے اپنا بال بھی نوچا تھا۔ تو تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے، اب ہر کتاب میں نہیں ہے، بعض جگہوں پر یہ ہے کہ انہوں نے جو بال نوچا وہ اور خط جو لکھا اسی خط میں لپیٹ کر کے یزید کے پاس بھیج دیا، کہا کہ یہ حال ہے میری بیوی کا، اور جو ہے تم اگر آزاد نہیں کرو گے تو پھر ہماری گھریلو زندگی تباہ ہو جائے گی۔ تو یزید نے وہاں سے خط ابن زیاد کو لکھا، اور ابن زیاد نے جناب مختار کو آزاد کیا۔ جناب مختار پھر وہاں سے سیدھے مکے آئے۔ جناب مختار کے قیام کے سلسلے میں قیام کے حالات کیسے بنے؟ دیکھیے جناب والا، ایک بات تو یہ مان کر کے چلنا ہوگا کہ ہمیں 2-3 طرف تاریخ پر جب نظر ہمیں ڈالنی ہے تو ہم ایک طرف نہ ڈالیں، ہم تاریخ کی جتنی بھی جہتیں ہیں اس کو دیکھنے کے بعد ہم تاریخ کے ان حالات پر نظر ڈالیں جو تاریخ نے حالات پیش کیے ہیں۔ جب تک ہم حالات پر نظر نہیں ڈالیں گے اس وقت تک ہم کوئی صحیح نتیجہ نہیں نکال پائیں گے۔ یہ جو لوگ تھوڑی سی نگیٹو باتیں جناب مختار کے سلسلے میں کرتے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ تاریخ لکھا کن لوگوں نے ہے، تاریخ پلی کن لوگوں کے درمیان ہے۔ بہت اچھی بات۔ کیا بنی امیہ نے جناب مختار سے بنی امیہ محبت کرتے تھے؟ کیا ان کے لکھنے والے اور ان کے سلسلے میں قلم اٹھانے والے جناب مختار کے سلسلے میں اچھا لکھیں گے؟ لہذا بالکل ویسے ہی ہے جیسے میں آپ کو یوں بتاؤں کہ اس منظر کو سمجھنے کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے، اس زمانے میں چکی کے 2 پٹ ہیں، ایک ہے عبداللہ ابن زبیر وہ خلافت کا دعوے دار، ادھر آپ کے یزید، یہ دونوں چکی کے 2 پٹ ہیں، دونوں کی نظر، دونوں بھیڑیوں کی نظر گویا یوں کہیے امام سجاد علیہ السلام پر ہے۔ اور تاریخ کا پس منظر یہ بتا رہا ہے کہ حکومت ایک طرف سے چاہتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی امامت کی نشر و اشاعت نہ ہونے پائے، اور کہیں سے بھی غلطی ملے، ہمیں موقع ملے ان کو قتل کرنے کا۔ دوسری طرف
عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں چاہتا کہ ان کی امامت کا اعلان ہو، اس لیے کہ ان کی امامت کا اعلان ہو جائے گا تو میں خلیفہ رسول نہیں بن پاؤں گا. ادھر وہ چاہتا ہے کہ میں خلیفہ رسول رہوں، یہ چاہتا ہے کہ میں خلیفہ رسول بنوں، اور درمیان میں دونوں کے لیے جو سب سے بڑا کانٹا سمجھا جا رہا ہے وہ امام سجاد علیہ السلام ہے. اور دونوں اس چیز کی طرف یعنی پوری نظر گڑائے ہوئے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی ایک معمولی سی بھی حرکت ہمارے خلاف ملے، جواز گویا جس کو کہیں کہ ہم دنیا سے کہہ سکے صاحب انہوں نے ہمارے خلاف یہ قیام کیا، انہوں نے ہمارے خلاف یہ کیا. جیسا کہ یزید نے اپنے ملک شام میں کیا اعلان کروایا تھا، خوارج نے حکومت کے خلاف قیام کیا، یہی تو اعلان کرایا تھا. ابن زیاد کیا کہہ رہا تھا، ابن زیاد بھی اپنے بیان میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ خوارج نے یہ حکومت وقت کے خلاف قیام کیا. یہ تو جب امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ کیا، جناب زینب نے خطبہ دیا شام میں، جناب سید سجاد علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو پہچانوایا، تب جا کر کے حکومت کی جو ہے یعنی بنیادیں ہلنے لگیں اور پبلک کا رخ بدلنے لگا اور فکروں میں انقلاب پیدا ہونے لگا. یہ تو بات کی چیز ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پورا 100% نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی 100% نہیں ہے. تھوڑی بہت نظر ڈالتا ہوں تو 200-300 برس پہلے تک امام حسین علیہ السلام کو انہی تاریخ سازوں نے واجب القتل قرار دیا. جی بڑے بڑے ان کے فقہاء نے لکھا، بڑے فقہاء نے لکھا ہے، جتنے بھی حکومت کے ہاتھوں بکے ہوئے تھے جو ان کے شہری اور وظیفے پل رہے تھے سب امام حسین صاحب کے خلاف تھے، چاہے وہ کوفے والے رہے ہوں چاہے وہ شام والے رہے ہوں. تو یہ جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ دونوں کی نظر امام سجاد علیہ السلام پر ہے. محمد حنفیہ کی بھی پوری ذمہ داری ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کو بچائیں، اور جتنے لوگ جو امام کے اصل شیعہ ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ امام وقت پر کہیں سے بھی کچھ خراش آنے نہ پائے، کوئی حرف آنے نہ پائے. اسی لیے وہ تاریخ کا پس منظر ہے کہ ظاہر سی بات ہے نہ یہ عبداللہ ابن زبیر چاہتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی امامت کا اعلان ہو، اور نہ ادھر بنی امیہ کی میڈیا اجازت دے رہی، ان کا پروپیگنڈا جو جماعت اجازت دے رہی ہے کہ کہیں سے امام کی امامت کا اعلان ہو. ایسے ماحول میں امامت کو بچانا بھی ہے اور امامت کا اعلان بھی کرنا ہے، اس لیے کہ یہ نہیں چاہتے کہ امامت کا اعلان ہو، ادھر وہ نہیں چاہتے امامت کا اعلان ہو. شیعوں کو معلوم کیسے ہو کہ امام وقت کون ہے، اور اگر ہم ایسے اعلان کرتے ہیں تو یہ دونوں ہمیں قتل کر دیتے ہیں. لہذا مکے میں یہ شور ہوا کہ محمد حنفیہ بھی امامت کے دعوے دار ہیں، جبکہ امام محمد حنفیہ امامت کے دعوے دار نہیں تھے. در حقیقت یہ ایک آپسی سمجھوتا تھا، ہم کیسے لوگوں کے درمیان اپنی امامت کا اعلان کریں. لہذا امام سجاد علیہ السلام نے کہا چچا اگر آپ امامت کے دعوے دار ہیں تو حجر اسود سے گواہی دلوائیے. اب یہ پورے مکے میں کس موقع پر، حج کے موقع پر، انسان سے گواہی نہیں مانگی، ایک پتھر سے گواہی مانگی، اعجاز سامنے آ جائے. وہ وجہ یہ ہوئی کہ حج کا زمانہ تھا اور ہر علاقے سے لوگ آئے ہوئے تھے، تمام علاقے کی نمائندگیاں تھیں، اور تمام نمائندگیوں کے درمیان یہ اعلان ہو گیا کہ کل یہ لوگ آئیں گے اور حجر اسود کسی کی امامت کی گواہی دے گا. لہذا جتنے لوگ ادھر ادھر کام میں تھے وہ بھی اسی وقت آ کر کے جمع ہو گئے. محمد حنفیہ سے کہا آپ آگے بڑھیے. محمد حنفیہ نے کہا بتا کیا میں امام ہوں حجر اسود سے؟ کوئی جواب نہیں ملا. کچھ دیر کے بعد کا فرزند رسول اب آپ کہیے. آپ آگے بڑھے اور آپ نے کہا حجر اسود اللہ نے جو امانتیں تجھے ودیت کی ہیں، جو امانتیں تجھے دی ہیں، بتا ان امانتوں کی بنیاد پر میں اللہ تعالیٰ کا منصوص اور اللہ تعالیٰ کا منتخب بندہ اس زمانے کا امام ہوں یا نہیں. تو ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے ایسا لگا ایک زلزلہ تھا جیسے خانہ کعبہ اکھڑ جائے گا، اور آواز آئی کہ آپ امام ابن امام ہیں، آپ ابو الائمہ ہیں. اس طریقے سے تمام نمائندگیوں کو خبر ہو گئی، یہ سب کے سب منہ دیکھتے رہ گئے اور آپ کی امامت کا اعلان ہو گیا. اسی طریقے سے اگر چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ جا کر کے ملتے ہیں جناب مختار تو امام کی جان کو خطرہ ہے. لہذا جب جناب مختار امام سے ملے ہیں تو امام نے اشارہ کیا ہے کس کی طرف؟ محمد حنفیہ کی طرف. ان کے ملتے رہنے سے ان کا خود مشن فیل ہو سکتا تھا، ان کا مشن فیل ہو جاتا. اچھا چونکہ وہ ماحول ایسا عرب کا تھا، اس کا جس کو کہیں منافقت کا، ہر چہرہ جو ہے آدمی کو منافق دکھائی دے رہا تھا. مختار کریں تو کیا کریں؟ اب ایسے موقع پر جب تک خاندان علی سے کوئی حمایت نہیں مل جائے گی اس وقت تک یہ قیام نہیں کر پائیں گے، اور قیام میں یہ اپنی سچائی نہیں ثابت کر پائیں گے. اسی لیے محمد حنفیہ کو انہوں نے نمائندہ، امام کے نمائندے تھے، اور محمد حنفیہ کے ذریعے آپ نے خطوط لیے ہیں. جہاں تک یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا بھیجا ہوا تحفہ واپس کیا ہے. وہیں تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ لیا بھی ہے. 30,000 کی ایک کنیز آپ نے خریدا، امام کے حوالے کیا، امام علیہ السلام نے قبول کیا. جناب زید کی ماں وہی ہے جس کنیز کو خرید کے جناب مختار نے امام سجاد علیہ السلام کے حوالے کیا تھا.
تو قبول کیا یا نہیں کیا؟ 20,000 دینار آپ نے بھیجا. 20,000 دینار کوئی معمولی نہیں، یہ سونے کا سکہ ہے. 20,000 دینار امام سجاد علیہ السلام کے پاس بھیجا. امام سجاد علیہ السلام نے اسے قبول کیا اور اس پیسے سے بنی ہاشم کے جو مکانات خراب ہو گئے تھے اور خرابے میں تبدیل ہو گئے تھے ان کی تعمیر کروائی ہے، کچھ نئے مکان بنوائے. یہ تاریخ کہتی ہے. امام سجاد علیہ السلام نے ان کے بعد ہدیے واپس بھی کیے ہیں اور بعض قبول بھی کیے. اسی طرح جیسے امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے علی ابن یقین کے بعد ہدیوں کو واپس کیا ہے اور بعض ہدیوں کو قبول کیا ہے. یہ تو سیرت معصومین میں ہے. سیرت لوگ کہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے کہا ہے، بعض جگہوں پر ہے ملتا ہے، امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ مختار جھوٹ بولتے ہیں. میں نے ان کی کہیں تائید اور تصدیق نہیں کی ہے. تو کتاب میں تو ملتا ہے. جناب زرارہ کے بارے میں بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب زرارہ کے خلاف بھی بیان دیا ہے. اب بات آ گئی ہے تو میں آپ کے ذریعے سے اپنے مومنین و مومنات تک یہ پہنچاتا چلوں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اکثر برائی کرتے تھے جناب زرارہ کی، جبکہ ہماری زیادہ تر فقہی حدیثیں جو ہے جناب زرارہ سے آ رہی ہیں. ہمارے فقہاء سے آپ پوچھیے، ہمارے مجتہدین سے آپ پوچھیے. تو یہ جناب زرارہ ہماری حدیثوں کی کتاب میں، بلکہ ایک ناصبی نے یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ ایک طرف امام صادق علیہ السلام ان کی برائی بھی کرتے، دوسری طرف ان کے فقہاء ان کی حدیث پر بھروسہ بھی کرتے. یہ کمنٹ بھی اس نے کیا ہے، یعنی ایک ناصبی نے. اب دیکھیے آپ اس میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جناب زرارہ کے فرزند آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے. امام نے بہت ہی ان کا استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کہاں جانا ہے؟ کہا کہ اپنے وطن جانا، گھر. کہا اپنے بابا کو میرا سلام کہنا اور کہنا برا نہ مانیں گے، جو ان کو میں بار بار کبھی کچھ کہہ دیتا ہوں برا نہ مانیں گے. کیوں؟ میں مومنین کو سمجھانے کے لیے اب یہ بات کہہ رہا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے ساتھ جس کشتی میں سوار ہوئے تھے تو اس کشتی میں جناب خضر نے سوراخ کر دیا تھا. اس کی وجہ کیا بتایا تھا؟ ادھر سلطان غاصب ہے، یہ غریبوں کی کشتی سے یہ اپنی روٹی روزی کماتے ہیں. اگر یہ عیبدار اس لیے میں نے بنایا کہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو چھیننے نہ پائے. یہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر ہے جو ہمارے ہاں علماء نقل کرتے ہیں. جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں زرارہ کے بیٹے سے کہ اپنے بابا سے جا کے کہنا جو میں بار بار اکثر انہیں کچھ کہہ دیتا ہوں برا نہ مانیں گے. میری نظر میں تمہاری وہی حیثیت ہے جس کشتی پر موسیٰ اور خضر سوار ہوئے تھے. میں بار بار کچھ باتیں کہہ کے تمہیں داغدار اس لیے بناتا ہوں تاکہ اس زمانے کا سلطان غاصب میری کشتی صحابیت کو چھیننے نہ پائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا جناب مختار اسلام کے سلسلے میں اگر باتیں ہیں تو ظاہر بات ایک تو دشمنوں نے کتاب لکھی ہے اور بنی امیہ کے مورخین نے لکھا ہے، دوسرے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلحت کی بنیاد پر کبھی واپس کیا ہے، کبھی لے لیا ہے، کبھی کوئی بات کہی ہے تو اگر انہوں نے انکار کر دیا ہے. اصل دیکھا یہ جائے گا ہدف کیا ہے، ہدف کیا ہے. اس ہدف کی بنیاد پر اس ہدف کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو جناب مختار کی حیثیت نکھر کے سامنے آتی ہے. کم سے کم یہ ہے کہ منتقی میں خون حسینی ہے، دشمنوں کی صف میں مختار نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس